بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں کبھی بھی تنہا وقت نہیں گزارتا۔ وہ کئی رشتوں ناتوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ رشتے اور تعلق خونی ہوتے ہیں، جبکہ بہت سے رشتے اور تعلق روحانی، اخلاقی اور معاشرتی طور پر بنتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رشتہ استاد کا بھی ہے۔ استاد کو معاشرے میں روحانی والدین کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام میں استاد کا رتبہ والدین کے رتبے کے برابر قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں والدین کے بعد اگر کسی بچے کی تربیت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ معلم یعنی استاد ہی ہے، کیونکہ استاد ہی ہے جو ہمیں دنیا میں رہنا سکھاتا ہے۔ استاد وہ ہوتا ہے جو نسلوں کی تعمیر کرتا ہے، ہمیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ دکھاتا ہے، جو پتھروں کو تراش کر ہیرا بناتا ہے۔ نہ تھکنا نہ رکنا اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تدریس اس کا شوق، اس کا جذبہ اور اس کا جنون ہوتا ہے۔ قوم کے دل اس کی محنت کا میدان ہوتے ہیں، اور قوم کی سوچ، فکر اور رویوں کو بدلنا اس کا کھیل ہوتا ہے، جس کے ہاتھوں نسلیں پروان چڑھتی ہیں، قوموں کے دھارے بدلتے ہیں، افراد کے مقدر کا ستارہ چمکتا ہے۔ معلمی پیشہ پیغمبری ہے۔ استاد کا منصب معاشرے میں سب سے بڑا ہے، اس کا فرض سب سے اہم ہے، اس کی ذمہ داری سب سے بھاری، اس کا کام سب سے منفرد ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں اس کا مقام بھی سب سے بلند ہے۔ ایک زمانہ تھا جب طالب علم حصول علم کی تلاش میں میلوں کا سفر پیدل کرتے تھے، سال ہر سال ملک ملک گھومتے، گھر بار سے دور رہ کر اپنے پیاسے من کو سیراب کرتے تھے، استاد کی مار کھاتے، سزا جھیلتے، تب کہیں جا کر نگینا بنتے، کیونکہ اس دور کے طالب علم باادب ہوتے تھے۔ استاد کے قدموں میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو توجہ سے سننا ان کا شیوا ہوتا تھا۔ پھر وقت نے اپنی اڑان بھری اور انسان بھی ترقی کی کئی منزلیں طے کرتا چلا گیا، اور اگر وقت بدلا تو تہذیب اور ادب کے انداز بھی ساتھ ساتھ بدلتے چلے گئے۔ موجودہ دور میں اول تو کوئی استاد بننا پسند ہی نہیں کرتا، اور جو قسمت سے بن جاتا ہے وہ اپنی عزت گنوا دیتا ہے، کیونکہ موجودہ دور کا طالب علم استاد کو عزت دینے سے قاصر ہے۔ وہ استاد کو ایک تنخواہ دار ملازم سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی سوچ کے سب سے بڑے ذمہ دار خود والدین بھی ہیں، جو بچپن سے ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تنخواہ دار ملازم ہے، لہٰذا اسے اتنی ہی عزت دی جائے جتنی اور ملازموں کو دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کا ٹیوشن سسٹم اور اکیڈمی کلچر نے بھی استاد کی عزت کو بہت کم کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج علم بھی تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے، اور اتنے اسکول، مدرسے، کالج اور یونیورسٹیاں بن جانے کے باوجود معاشرے میں اخلاقیات، ادب و آداب اور تہذیب صرف نام کو ہی رہ گئے ہیں۔ اسلام نے جہاں مسلمانوں پر حصول علم کو فرض قرار دیا ہے، وہاں اسلام کی نظر میں استاد کو بھی معزز مقام حاصل ہے، تاکہ اس کی عظمت سے علم کا وقار بڑھ سکے۔ استاد کی اہمیت علم کی بارش کی سی ہے۔ جو زمین بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب بھی ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خاموشی سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان کی ذرا سی حرکت سے وہ اڑ جائیں گے۔ دنیا میں علم کی قدر اس وقت تک ممکن ہے جب استاد کو معاشرے میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ جو قومیں اپنے استاد کی قدر کرتی ہیں ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتی ہیں۔ سچ کہا ہے کسی نے، باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔